معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندری کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حصہ اول باب صوم آج پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر آخر الزماں کی ولادت سے قبل کا زمانہ، غلبہ باطل اور شیطان کا غرور۔ اندھیرا چھا چکا جب ظلم کا دنیا ہستی پر، ہوا شیطان مسلط ہر بلندی اور پستی پر۔ پہاڑوں پر چڑھا شیطان، زمین پر ایک نظر ڈالی، نظر آئی اسے ہر مملکت ایمان سے خالی۔ بہت ہی خوش ہوا، ناز و تکبر عود کر آیا، ہنسا اور کفر کے کلمے زبان نحس پر لایا، کہ میں ہی ہوں بادشاہ اقصائے عالم کا، میرے قدموں کے نیچے تخت ہے اولاد آدم کا۔ زمین کو چار جانب سے میری ظلمت نے گھیرا ہے، میرے دامن کے نیچے اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہی انسان ہے کیا وہ اسی انسان کا در تھا، ازل میں سامنے جس کے میرا جھکنا مقدر تھا۔ میرے قدموں پہ ہے اب جو میرے سجدہ کا طالب تھا، میرے قدموں پہ ہے اب جو میرے سجدے کا طالب تھا۔ ابد تک میں ہی غالب ہوں، ازل کے دن یہ غالب تھا۔ اگر میں ران درگاہ باری ہوں تو یہ بھی ہے، اگر میں قابل دوزخ ہوں، ناری ہوں تو یہ بھی ہے۔ یہ کہہ کر تن گیا منحوس، پر پھیلا دیے اپنے مرید اور چیلے چپاٹے، نام شیطان کا لگے جپنے۔ پیغمبر آخر الزماں کے والد حضرت عبداللہ کا بیان۔ زمین سے آسماں تک واقعی گہری سیاہی تھی، کہ جرم ماہ سے شاہی اسی کی تام باہی تھی۔ یکایک جا پڑیں اس کی نگاہیں سنگ اسود پر، ہوا لرزہ سا طاری شیطانیت پر، فطرت بد پر۔ یہ پتھر مرکز عالم کا ایک ثابت ستارہ تھا، اسے جنت سے حق نے ساتھ آدم کے اتارا تھا۔ قریب سنگ اسود ایک جواں ہاشمی دیکھا، ایک جوان ہاشمی دیکھا۔ قریب سنگ اسود ایک جوان ہاشمی دیکھا، گروہ ابن آدم میں نرالا آدمی دیکھا۔ نظر آیا کہ اس کے گرد
ہے ایک نور کا حالہ زمیں پر جس کے باعث ہے فروغ عالم بالا، وہی نور ازل معصوم چہرے سے ہویدا ہے، ازل سے جادوانی کامرانی جس پہ شیدا ہے، جلال نوجواں کو دیکھ کر شیطان تھرایا، جھلک ایمان کی دیکھی تو بے ایمان تھرایا، زمین ہلنے لگی کم وقت ایسے زور سے کانپا، ہوا اس پر جواں کا روب غالب، ماجرا یہ تھا کہ عبدالمطلب کا نوجواں فرزند عبداللہ دعا کے واسطے آیا ہوا تھا نزد بیت اللہ، اٹھا رکھی تھی سوئے آسماں پر نور پیشانی، فلک تک ایک عالم ہو رہا تھا جس سے نورانی، اٹھا رکھی تھی سوئے آسماں پر نور پیشانی، فلک تک ایک عالم ہو رہا تھا جس سے نورانی، نظر آتا تھا اس لڑکے میں جوہر آدمیت کا، ڈرا شیطان سمجھ میں آ گیا مقصد مشیت کا، دل ناپاک سے بغض و حسد کا ایک دھواں اٹھا، جگہ سے اپنی مثل شعلۂ آتش فشاں اٹھا غصے میں اور اس نوجواں سے جنگ کی ٹھانی، ستمگر نے خدا کی آج بھی قوت نہ پہچانی، لگا ایک وسوسہ بن کر جواں کے گرد منڈلانے کہ اس کی شیطانیت کو کوئی جانے اور نہ پہچانے، رہا کچھ دیر تک شیطان اپنی سعی باطل میں، نہ داخل ہو سکا لیکن یہ عبداللہ کے دل میں کہ تھا فضل خدا ہر دم شریک حال عبداللہ، نبی کا سایہ اقبال تھا اقبال عبداللہ، طواف کعبہ کر کے نوجواں جب شہر کو لوٹا تو شیطان اس سے پہلے جانب مکہ چلا آیا، یہاں پر بنت مرانائمیہ ایک حسینہ تھی مگر اطوار و عادت میں کمینہ تھی، وہ پہلے سے جمال و حسن عبداللہ پہ مرتی تھی مگر عرض تمنا کر نہیں سکتی تھی، ڈرتی تھی، اچانک ہو گیا اس پر مسلط رنگ شیطانی، رگوں میں بے حیائی بن کے دوڑا خون حیوانی، ادھر سے آ رہا تھا یہ جوان پاک سیرت بھی، جسے آنکھیں جھکا کر شہر میں چلنے کی عادت تھی، ہوئی آ کر اچانک اب وہ عورت راہ میں حائل، نکالی منہ سے بے شرمی کی باتیں سخت لا طائل، کہا 100 اونٹ لے لے
اور میری جانب توجہ کر، شراب وصل کی خاطر گری ہوں تیرے قدموں پر، میرے گھر میں شراب ناب بھی موجود ہے پیارے، در اندوزوں کا رستہ ہر طرف مسنود ہے پیارے، کہا جاتا ہے آ کر مل جوانی کے مزے لوٹیں، اندھیری رات میں جوش نہانی کے مزے لوٹیں، حیا و شرم کے باعث ادھر گردن خمیدہ تھی، ادھر عورت وفور جوش خون سے آب دیدہ تھی، اب اس نے اس طرح دستے جواں کو زور سے کھینچا، زبردستی اٹھا کر لے ہی جائے گی اسے گویا، سردار عبداللہ کی پاکیزگی۔ بدی کے جوش کو پایا جو یوں ایمان کا طالب، جوان ہاشمی کی شرم پر غصہ ہوا غالب، کراہت اور نفرت سے جھٹک کر ہاتھ عورت کا، زباں سے اس طرح گویا ہوا پتلا شرافت کا، کہ ہٹ جا دور ہو کرتے ہوئے اشراف کام ایسا، کہ ہٹ جا دور ہو کرتے نہیں اشراف کام ایسا، سمجھتا ہوں میں بدتر موت سے فعل حرام ایسا، اگر تو عقد کو کہتی تو شاہد مان جاتا میں، مطابق رسم قومی کے تجھے بی بی بناتا میں، مگر تو نے تو اب بے شرمی دکھائی اور بہکایا، فریب مکر سے مجھ کو گناہ کرنے پہ اکسایا، تیری صورت سے بھی ہے اب مجھے احساس نفرت کا، شریف انسان پہ لازم ہے بچانا دین و عزت کا، متانت سے کہا جو کچھ کہا، جھڑکا نہ دی گالی، فقط جاتے ہوئے مردانہ غصے کی نظر ڈالی، دکھائی مرد نے جب اس طرح کی شوکت ایما، ہوئی شرمندہ عورت پست ہو کر رہ گیا شیطان، غرض اس حادثے کے بعد عبداللہ گھر پہنچا، سلامت لے کے ایما کو پسر پیش پدر پہنچا، جلال ہاشمی سے مشتعل تھا چہرہ انور، کہ اس عورت کی گستاخی کا صدمہ تھا بڑا دل پر، پدر نے برہمی کا حال اس سے پوچھنا چاہا، پسر چپ تھا کہ چپ رہنا ہی غیرت کا تقاضا تھا، کہا بابا طبیعت آج گھبرائی ہوئی سی ہے، اداسی کی گھٹا دل پر میرے چھائی ہوئی سی ہے، اجازت ہو تو میں بہر شکار ایک دن چلا جاؤں، دل آبادی سے گھبرایا ہوا ہے اس کو بہلاؤں، پدر بولا کہ اے جانے پدر اچھا چلے جانا، مگر دو ایک مسلح خادموں کو ساتھ لے جانا، مجھے اکثر تمہاری جان کا رہتا ہے ڈر بیٹا، نہ جانے بات کیا ہے کیوں ہے یہ پہ ہم خطر بیٹا، وہاں دن بھر ٹھہرنا شام ہوتے ہی گھر چلے آنا، جوں ہی سورج چھپے تم شہر کے اندر چلے آنا۔
शैतान और यहूदी। इधर उन बाप बेटों में तो ये तकरीरें होती थीं, शिकाराहों दश्त की तदबीर होती थी। उधर शैतान नाकामी पे सर धुनता हुआ निकला, खुद अपने दिल से लानत की सदा सुनता हुआ निकला। नज़र दौड़ाई हर जानिब, बुलंदी पर खड़े होकर, भयानक था डराता था पहाड़ों का सिया मंजर। था आधी रात का आलम, खामोशी ही खामोशी थी। अंधेरे के सबब हर गुनाह की आयब पोशी थी। हरम से फासिले पर दामने कोहसार के अंदर नजर आई उसे एक रोशनी सी गार के अंदर। मुसाफिर कुछ वहाँ बैठे हुए उसको नजर आए। ख्याल आया कि शायद मेरा मतलब उनसे बर आए। उड़ा शैतान फौरन उस पहाड़ी से धुआं बनकर, पहुंचकर उस जगह कुछ देर ठहरा गार के दर पर। मुसाफिर थे यहूदी कौम के ये 5 सौदागर के पलटे जा रहे थे शहर मक्का से सुए खैबर। यहाँ ठहरे थे शब को सुबह दम, फिर उठ के चलना था। हिजाज़ी बद्दुओं से राह कतरा कर निकलना था। पढ़े लिखे थे, बातें कर रहे थे कौम व मज़हब की। उन्हीं तौरात में भी सूझती थी अपने मतलब की। किया जिक्र एक ने तौरात की पेशीन गोई का, कि सहराए अरब में ज़ाहिर एक सच्चा नबी होगा। सुनी ये बात तो एक दूसरा दावे से बोल उठा, नबी होगा तो वो बेशक हमारी कौम से होगा। पैगंबर जुज़ नबी याकूब पैदा हो नहीं सकता। पैगंबर जुज़ बनी याकूब पैदा हो नहीं सकता। किसी से भी ज़माने में ये दावा हो नहीं सकता। कहा फिर तीसरे ने, हम पे राज़ी हक़ ताला है, हमारी बरगज़ीदा कौम सब कौमों से बाला है। कहा चौथे ने, वो सच्चा नबी यसरब से उठेगा, जो सच पूछो तो वो होगा हमारे ही कबीले का। तड़प के पांचवा बोला, नहीं हम में से होगा वो, अगर होगा तो बेशक बिल यकीन हम में से होगा वो। गरज पांचों ही अपनी बात पर इसरार करते थे, दलीलें देते थे, गुस्से में भरते थे, फिरते थे। उधर शैतान की अय्यारी वो मक्कारी में माहिर है, बज़ाहिर एक मुक़द्दस शक्ल में उन पर हुआ ज़ाहिर। उधर शैतान के अय्यारी वो मक्कारी में है माहिर, बज़ाहिर एक मुक़द्दस शक्ल में उन पर हुआ ज़ाहिर। सफ़ेद उसकी भवें, बुराक सी दाढ़ी थी नूरानी, चमकती थी मशाले शोला आँखें और पेशानी। असा हाथों में और लंबी सी एक तस्बीह गर्दन में,
بہت ڈھیلی آبا چھپ جائے انسان جس کے دامن میں، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں اس طرح آیا، یہودی ڈر گئے اور دفعتاً ہر ایک چلایا کہ اے ربی ہمارے حال پر لطف و کرم فرما، تیرے بندے ہوئے جاتے ہیں کرتے ہیں تجھے سجدہ۔ مگر شیطان نے دی ان کو تسلی اور یوں بولا، نہایت عارفانہ شان سے اس نے دہن کھولا کہ اے بچوں، میں اترا ہوں تمہیں تلقین کرنے کو، تمہارے مذہبی میلان پر تحسین کرنے کو۔ نبی کے مسئلے پر تم جھگڑتے تھے جو آپس میں سنتا تھا وہاں بیٹھا ہوا بیت المقدس میں، خیال آیا کہ چل کر تم کو سیدھی راہ بتلاؤں، یہودی قوم کے ایک فائدے کی بات سمجھاؤں۔ سنو ایک بات کہتا ہوں بہت ہی رازداری کی، مخالف ہیں تمہارے طاقتیں پروردگاری کی۔ وہ عبد المطلب جو آج کل سردار مکہ ہے، قریشی ہاشمی ہے، مالک و مختار مکہ ہے، پسر ہے اس کا عبداللہ، تم اس کو جانتے ہوگے، اسے مکہ میں دیکھا ہوگا اور پہچانتے ہوگے، وہی لڑکا ہے جس کی سلب سے ہوگا نبی پیدا، مشیت آج کل ہے آل اسماعیل پر شیدا۔ میرے بچوں، نبی پیدا ہوا اگر اس گھرانے میں، نہیں ہے پھر کوئی اپنا ٹھکانہ اس زمانے میں، وہ اسماعیل کی اولاد کو شاہی دلائے گا، یہودی قوم کے حصے میں پھر کچھ بھی نہ آئے گا، یہودی قوم پر گویا خدا نے قہر ڈھایا ہے، مجھے یہ امر پوشیدہ فرشتوں نے بتایا ہے۔ یہ قصہ سنتے ہی جوش آ گیا پانچوں لعینوں کو، حسد سے بھر دیا شیطان نے تاریک سینوں کو، وہ بولے واقعی ہم پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، نوازش دوسروں پر ہے خدا ہم کو ڈبوتا ہے۔ کہا شیطان نے ایسی بات منہ سے مت نکالو تم، بھلا چاہو تو اس لڑکے کو جا کر مار ڈالو تم، سحر کے وقت وہ ان وادیوں میں آنے والا ہے، شکاراہوں سے اپنا دل بہلانے والا ہے، اٹھو تم بھی یہاں سے اور کرو جا کر شکار اس کو، نہ جانے دو یہاں سے آج زندہ زنہار اس کو۔ کہاں تک رنج اٹھاؤ گے یہ جھگڑا ہی چکا ڈالو، کوئی خطرہ نہیں ہے دل سے اندیشے مٹا ڈالو، تم اس کار عظیمہ میں میری امداد پاؤ گے، بڑی شوکت ملے گی مال لاتعداد پاؤ گے، میری امداد سے تم کو حکومت ہاتھ آئے گی، یقین رکھو تمہاری بادشاہی پھر نہ جائے گی، نہ مانو گے تو پھر اس کا ملے گا تم کو خمیازہ، جو چاہو تو ابھی کر لو میری طاقت کا اندازہ۔ یہ کہہ کر ایک پتھر پر نگاہ شیطان نے ڈالی،
اڑا پتھر جگہ سے باوجود بے پرو بالی، بلندی پر تڑاکے سے پھٹا شعلہ ہوا پیدا، پھر اس سے ایک ہولا 5 گھوڑوں کا ہوا پیدا، مرصع تھے یہ گھوڑے جنگ کے ہر ساز و ساما سے، یہ ساما بھی مرصع تھا عقیق و لال و مرجان سے، کہا شیطان نے یہ لو میں تمہاری راہ کہا شیطان نے یہ لو میں تمہیں راہوار دیتا ہوں، ہر ایک کو ایک ایک شمشیر جوہر دار دیتا ہوں، سحر کے وقت نکلو غار سے میدان میں جاؤ، وہیں اس نوجوان کو قتل کر ڈالو جہاں پاؤ، یہ کہہ کر دیکھتے ہی دیکھتے شیطان غائب تھا، اسے مد نظر اس وقت اظہار عجائب تھا، یہودی رہ گئے حیراں اس زور کرامت پر، بھروسہ ہو گیا اب ان کو اس کاہن کی قوت پر، لگے کہنے کہ یہ طاقت نادیدہ نے شنیدہ ہے، یہ بڈھا واقعی کوئی بڑا ہی برگزیدہ ہے، ہم اس کی بات پر پورا عمل کر کے دکھا دیں گے، حصول بادشاہی کے لیے جانیں لڑا دیں گے۔ آج یہیں تک انشاءاللہ، اور آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔